एम के पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है सलाउद्दीन साहब। मैं आप दोनों की खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से? सर पहले तो मैं आपसे ही चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची की सियासत को आप लोग बहुत करीबी से देखा है। जाहिर है आप लोगों ने अब एक जो है बल्दियाती निज़ाम भी बहुत अच्छे से चलाया है, लेकिन वो इख्तियारात कभी रोना, वसीम अख्तर साहब भी बार बार आके कहते थे बजट नहीं मिलता था, बहुत सारे मसले मसाइल थे। क्या आप देखते हैं कि कराची की जो बल्दियाती जो जरूरियात हैं वो उस तरह से फुलफिल हो पाएंगी? देखिए, एक तो ये है कि सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि ये बल्दियात बेसिकली नर्सरी है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी नर्सरी कि जहां से हमें बहुत ज्यादा स्टफ मिलता है काम करने के लिए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी। और अगर आपकी बल्दियाती गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट मजबूत होती है तो आपकी पूरा इसकी जो शहर की सूरत हाल होती है वो मजबूत होती है, पार्टीज आपकी मजबूत होती हैं, लोग जो हैं वो फैसिलिटेट होते हैं, काम बहुत अच्छे होते हैं, बेसिक सहूलतें जो आवाम तक पहुंचानी होती है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर इस तरह से भी इसको लेके अगर हम इस तरह से भी इसको देखें कि बल्दियात जो है कराची शहर की बैकबोन है, क्योंकि उससे जुड़े काफी इदारे हैं, उससे जुड़े कितने मसाइल हैं जो आप अगर बल्दियात को स्ट्रांग कर लेंगे तो सारे हमारी जो मसाइल हैं कराची की जो मेन मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इसमें देखें, बेसिकली देखें, ये जो आपने बात की बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, कराची के हवाले से बात की, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर अगर बात की जाए ना तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जो बल्दियाती गवर्नमेंट होती है, वही पावरफुल होती है, वही सारी चीजें कराती है। एमएनए एमपीज वगैरह ये लेजिस्लेशंस के लिए होते हैं। असल जो चीज है वो यही है। बदकिस्मती से ये है कि सबसे पहले तो मैं यहां से शुरू करूंगा कि भाई देखें, मैं तो कहता हूं कि कराची की आबादी का तायुन ही सही नहीं हो सका, जिसके ऊपर डिलिमिटेशंस होनी थी, जो हमारे बायकाट की वजह थी। हमारे जो हंसना के भाई बैठे हुए, देखिए हम कोशिश ही कर रहे थे, देखिए पार्टी कोई भी आ जाए, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से काम हो, पहले उसकी बेस तो बने। हम 3.5 करोड़ को कहते हैं कि हम कराची में, हम जो हमारा क्लेम है वो 3.5 करोड़ का है। अब ये कि अगर वो 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 65 लाख की आबादी थी, उसको बड़ी मुश्किलों से हमने कह के 2 करोड़ तक तो पहुंचा दिए। अब ये आगे और वर्किंग करनी है। फिर डिलिमिटेशन का मसला है। अच्छा, एक तो ये है कि जाहिर सी बात है कि कुछ कवानीन हैं जिसके ऊपर बल्दियात की, हमने जो लास्ट आपने वसीम अख्तर भाई की बात की, ये 140A का एक आईनी हमारा हक है, उस हक के पीछे हम सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक लड़ते रहे, लेकिन बदकिस्मती से उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं गए चीफ जस्टिस साहब। अच्छा। अगर वो चीफ जस्टिस साहब ये इम्प्लीमेंटेशन कर देते कि वो जो आपने बात की थी ना कि तमाम इदारे आते हैं, तो वो तमाम इदारे आ जाते, तो हम अभी भी बात करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं जरूरी हैं। बेस अगर हम सही कर लेंगे, फिर उसको इलेक्शन में जाए कोई भी पार्टी जीते, अगर वो उस टाइम पे ये सारी चीजें, वसीम अख्तर साहब का जो थी नाराजगी, पिटीशन हमने दाखिल की, और जो आपने पिटीशन, अगर वो उसके पे हियरिंग हो जाती है और उनके वो मसाइल हल हो जाते तो मेरे ख्याल से आप लोग बाइकआउट भी नहीं करते। बहुत एक और वजह थी जो अभी जो हमने यूसीज की बात की थी, एक और चीज है, यूसीज हम बढ़ाना चाह रहे थे क्योंकि इन्होंने यूसीज कम कर दी थी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जैसे इलाके में कम की, तो वो इतनी उसकी मीटिंग्स हुई, करते करते जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमने जो है 90 यूसीज का क्लेम किया था, ये और होनी चाहिए। आखिर में जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया 53 के ऊपर। ये बात हो गई थी, लेकिन इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे उस वक्त तक। तो हम ये चाहते हैं कि वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएं और एक तरीके से इलेक्शन हो जाए, और पूरा एक कानूनी जिसका एक बनता है, जिसके ऊपर आपने पूरे शहर को चलाना है, वो अगर आपके हाथ में होगा। देखें, वाटर बोर्ड नहीं है, आप क्या कर लेंगे? आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, क्या कर लेंगे? इस तरह की सिलसिला था जिसके ऊपर हम तमाम पार्टियों से ये कह रहे थे कि ये चीजें कर लेते हैं हम पहले, उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। फिर इलेक्शन होगा तो फिर जिस पार्टी को मौका मिले, जिसको ही मौका मिले, आवाम जिसको मैंडेट दे वो आए तो पूरा भरपूर तरीके से वो डिलीवर कर सके। अगर डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो फिर हमारा फिर क्या फायदा? फिर आवाम बेचारी वो वैसे ही रुलती रहेगी, पहले ही परेशान है, इतनी टेंशन है, महंगाई का एक मामला है, मतलब इतने हम सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन, मतलब ये कि हमारे सरों पर हैं, तो हम कैसे करें? तो इसके लिए मैं समझता हूं कि जो हमारी बेस है, बुनियादें, पहले हमें उसको मजबूत करना होगा। जब मजबूत हो जाएंगे फिर इलेक्शन भी हो, जो भी पार्टी है मैंडेट मिले, उसको काम करने का भरपूर मौका दिया जाए, उसको पूरा टेन्योर गुजारने दिया जाए। ये नहीं हो कि 2 साल 3 साल के बाद खत्म करें या 4 साल के, उसको पूरा टेन्योर दें। उसके बाद जो है पूरी जमहूरी तरीका जो है, आईनी तरीका है, उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की और वाकई कराची की जरूरत है। अगर इन जरूरियात को पूरा किया जाए तो कराची के जो मसाइल हैं वो कभी भी उस तरह से ना हमें बढ़ते हुए नजर आए। हम देख रहे हैं कि कराची के मसाइल हल होने के बजाय कराची के मसाइल में इजाफा ही हुआ जा रहा है रोज बरोज। होता भी अगर काम तो कराची में बस वो कॉस्मेटिक तरीके से हो जाता है, मतलब उस तरह से प्रॉपर नहीं काम किया जा रहा जो करना चाहिए। रजा गरबी साहब,
بالکل. صلاح الدین صاحب, آپ نے غیر صاحب کی بڑی گفتگو سنی, آپ کیا کہیں گے اس سے؟ دیکھیں, یقیناً ان کا عینی حق ہے, بالکل ان کو جانا بھی چاہیے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کو وہ انصاف مل سکے گا؟ بالکل, میرا بھی یہی کوشچن ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں. جی جی. میں نے 2018 کے الیکشن کانٹیسٹ کیا, اور وہ پارٹی نے مجھے سیٹ بھی ایسی اسٹرانگ دی تھی جس کو ہم 9-0 کی سیٹ کہتے ہیں. جی. وہاں سے جب یہ سیٹ سے ہروا دیا گیا, اور جس طرح سے ہاں بالکل, اور جو جس طرح سے یہ 14 سیٹیں اٹھائی گئیں اس میں سے ایک سیٹ بھی تھی. میں پٹیشن میں ہوں, اور اس پٹیشن کا مین بیسک اصول یہ ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر اندر الیکشن کا فیصلہ ہونا ہے. جی بالکل. یعنی کہ 4 مہینے کے اندر. آج مجھے 5 سال ہو گئے, اسٹل آئی ایم ان دا کورٹ, اور میں مسلسل ہیئرنگ میں جاتا ہوں, اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ایک ڈیٹ آتی ہے, اس کے بعد اس کو جس طرح آگے کیا جاتا ہے تمام شواہد اور ثبوت کے ساتھ. میرے خلاف جو الیکشن جس نے کانٹیکٹ کیا تھا, یا جو تحریک انصاف کینڈیڈیٹ تھا, ان نون پرسن بھی تھا, پلس وہ ایک اشتہاری ملزم بھی تھا. اچھا. ایز پر میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرے پاس ججمنٹس ہیں. ہی واز ناٹ کوالیفائڈ ایٹ دا ٹائم آف مطلب الیکشن, تو وہ جو ہے جا ہی نہیں سکتا الیکشن کے اندر. اس الیکشن میں وہ چلا گیا ایسکانڈر, اشتہاری ملزم, اور اس کی چیزیں ثبوت کے ساتھ بھیجی. یعنی کہ اس کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں, 4-5 اس کیس میں تھے, جس میں جو ہے فلائٹ لیفٹیننٹ بھی شامل ہیں ایئر فورس کے, ان کو سزائیں ہو گئی ہیں. یہ واحد آدمی جس کو سزا نہیں ہوئی, اور یہ بھاگا ہوا ہے, آج تک بھاگا ہوا ہے. اور جس طرح سے اس نے کسٹم کورٹ کے اندر جا کے جو معاملات کیے ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں 3-4 سال کے اندر. پھر یہاں پہ بھی وہ آتا ہے, جس طرح سے چیزیں وہ کر رہا ہے. تو اس کے باوجود میں 5 سال سے صرف میں اپنے انڈیویجل کیس, اس کے علاوہ ہمارے اور کیسز ہیں, لیکن میں وہ والی کیس کی بات کر رہا ہوں جو پکے کیسز ہیں. تو عدالتیں جب تک اس کے اوپر یعنی کہ کوئی فیصلہ نہ دیں اور کوئی سیریسلی اس میٹر کو نہ دیکھا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ساری پٹیشنز اور سارے جتنے بھی اس وقت یہ جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے, میں مطلب یہ کہ ان کا حق بنتا ہے, میں نے کہا نا, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, اور ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے. جو ان کے پاس ریزلٹس آئے ہوئے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انصاف ملنا چاہیے ان کو. لیکن یہ کہ کون دے گا انصاف ان کو, کون سی عدالتیں دیں گی, کون سی سندھ ہائی کورٹ دے گی, کیا سپریم کورٹ دے گی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں نہیں سن رہا, کیوں آنکھیں بند ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو ہیں نا, بہت سارے سوالات ہیں. تو ان سوالات کا جواب کون دے گا, کون کرے گا؟ مطلب یہ جتنی بھی پالیسیز ہیں اس کو میرے خیال میں ری وزٹ کرنا چاہیے چیزوں کو. اور جس کا مطلب جب تک آپ دیکھیں کسی ملک کا, ہر کسی ملک میں بھی اگر جہاں انصاف ختم ہو جائے نا تو پھر وہاں الو بولیں گے. یہ ہے پوری اس کی جو اسٹوری ہے. اگر کسی ملک میں اگر انصاف اگر نہیں ملا تو وہ ملک تباہی ہے. تو یہ ہم تباہی کی طرف جا چکے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو ووٹ بینک ہے یا مطلب جو ان کا مینڈیٹ ہے ان کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, کیونکہ جس طرح سے حافظ سعید صاحب بار بار اس چیز کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے کہ ہمارا جو ہے ووٹ بینک چوری کیا گیا, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, ہم نے تو بیکاٹ کیا ہوا تھا. میرے کے بعد جن کو جو آپشن ملا اس پہ سب نے ووٹ دیا. ہم تو گراؤنڈ میں نہیں تھے, تو ہماری کوئی لڑائی اس میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ کلیم کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے, اور جو چیز ہے اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. جس طرح انہوں نے ابھی بھی بتایا, جو مجھے میرے علم میں بھی ہے, جس طرح سے اس وقت میئر بنایا گیا, جو ایک یو سی کا الیکشن نہیں جیتا وہ میئر بنا ہوا ہے. یہی تو ہے. جو الیکشن جیتے وہ کہاں کھڑے ہوئے. تو یہ وہ چیزیں جس کو مطلب یہ عدالتوں کو دیکھنا چاہیے, سو موٹو ایکشن لینے چاہیے. بالکل, جیسے آپ لوگ ترمیم کے والے سے کہتے ہیں مطلب اختیارات تھے 140A کے تحت جو اختیارات نصف سطح تک منتقل کیے جائیں, اگر وہ اختیارات جو دے کے آپ لوگ کی بات کو مان لیا جاتا, جس طرح سے انہوں نے ابھی فوراً میئر کراچی کے لیے ترامیم کی گئی ہیں جو ایکٹ میں ابھی انہوں نے کیا, تو مطلب اس میں بھی کر والی جیت گئے. صحیح. اچھا رشید صلاح الدین صاحب, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ زیادہ آپ لوگ وفاق میں بھی ابھی حصہ ہے, پی ڈی ایم کا بھی حصہ ہے, تو جو پیپلز پارٹی کی جو سیاست کا جو رخ ہے, جو کی تیروں کا جو رخ ہے, وہ ایک بار پھر سے ایم کیو کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا مطلب کوئی اندرونی معاملات کچھ چینجنگز ہونے جا رہی ہیں, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, جو ابھی جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں ابھی آئینی قانونی جو ان کا ہے حق ہے, یہ ہم بہت عرصے سے پیپلز پارٹی سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک.
ابھی تو ان کے ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا ہم کہیں گے, ابھی تو ان کو بہت لگے گا. ہم پچھلے تین دھائیوں سے لڑ رہے ہیں, اور یقیناً ان کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ انٹیریئر سندھ کا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, زبردستی کا لیا ہوا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں, آپ لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں؟ مانتے کیا ہے, تو حقیقت ہے, اس کو کون انکار کر سکتا ہے. اچھا, مطلب جو ان کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ نہیں, وہ ووٹ بینک بھی ان کا اپنا نہیں ہے. اچھا, نہیں, وہ تو دیکھیں ہماری لڑائی کیا ہے, ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہم 2% جو یہ فیوڈل سسٹم ختم کرنا چاہتے ہیں, جاگیردار نظام, وڈیرا نظام. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک وڈیرا ہوگا تو اس کے بعد اپنے اپنے گاؤں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ بیچارے ہاری اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویلی گروی ہوتے ہیں, ان کے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے انڈر میں ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان کے شناختی کارڈ جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ جا کے اپنے اپنے ایریے کی جمع کرا دیتے ہیں اور ووٹ اس طرح سے ان کے ووٹ ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یار آپ ان کا مینڈیٹ بھی لے رہے ہو, زبردستی سب کچھ لے رہے ہو, وہ عام سندھی کو آپ کیا دے رہے ہو, اس کو غلامی میں آپ نے ڈالا ہوا ہے, جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, ان کی پرائیویٹ جیلیں. بھائی بات یہ کہ کیا انہوں نے کوئی ایسا شہر, چلیں چھوڑ دیں سارے شہروں کو, صرف لاڑکانہ ہی اٹھا دیں کہ لاڑکانوں کو ایک ماڈل سٹی بنا کے دکھا دیتے کہ ہم نے وہ مینڈیٹ لیا ہے اور ہمارے پاس پیسہ تھا, ہم نے یہ بنا دیا. آپ انڈیا سندھ میں جائیں گے نا, جتنی بڑی روڈس ہیں جس میں ہائی وے کہتے ہیں, یا M9, M6, M2, یہ ساری بنائی ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں, ان کی کچھ نہیں بنائی ہوئی. یہ ان کے پاس جو شہر کا سارا یعنی انٹیریئر سندھ تھا, وہ تو اتنا اچھا ہونا چاہیے تھا نا کہ ہم دیکھنے جاتے ہیں وہاں پہ کہ بھئی یہ ایسے ایسے شہر بنائے ہوئے ہیں, تاریخی شہر بنا دیے انہوں نے, یہ کر دیا, کچھ نہیں بنایا انہوں نے. تو جب وہ اتنا فنڈ, اتنا بجٹ ان کے پاس, سب کچھ ہونے کے بعد, کیونکہ دیکھیں ہزاروں مطلب ایک ہزاروں ارب روپے جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور جاتے ہیں, جس طرح ڈرین ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو ہماری لڑائی تو بہت پہلے سے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی سب مل کے ایک دفعہ جو ہے ان کو باہر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ان کی سی ایم شپ جو ہے, ہم نے تو بہت کوشش کی, آہستہ آہستہ کر کے ہم 51 تک پہنچ گئے تھے صوبائی اسمبلی کے اندر, لیکن یہ کہ ہمیں 65-70 تک جانا تھا جب ہم اپنا سی ایم لا سکتے تھے. کیونکہ دیکھیں ملک کے اندر پرائم منسٹر ہوتا ہے اور صوبے کے اندر سی ایم ہوتا ہے, یہ مین ہوتے ہیں جس کے اوپر پورا شہر اور پورا صوبہ چلتا ہے. تو اب جب ہمارے پاس یہ پوزیشنز ہی نہیں آ رہی, ہم تو مسلسل لگے ہوئے تھے نا کہ کچھ جی ڈی اے کو اور لوگوں کو منانے کی, بھئی آپ ہمارے ساتھ مل کے آ جائیں, ہم چیزوں کو جو ہے مینج کریں گے, لیکن وہ بھی تیار نہیں ہوئے. تو یہ جو ہماری لڑائی ہے پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی جس طرح جو یعنی مکاری کے ساتھ جو ان کا اپنا بیانیہ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اندر کچھ اور ہوتی ہیں چیزیں. اور جس طرح کرپشن کے اوپر, اگر کرپشن کی کہانیاں اگر سنیں اور جنہوں نے قریب سے دیکھی ہوئی ہیں, وہ سیکریٹریٹ چلے جائے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بھی ان کے پاس چلے جائیں, تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سعودی صاحب. آپ یہ بات تو میں بھی مانوں گی کہ یہاں پہ جو سیکریٹریٹ یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہم گورنمنٹ کے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ رشوت پہلی سیڑھی چلے تو آپ 5,000 کا نوٹ دیں گے, اس کے بعد آپ کا ایک جو ہے کوئی پیون آئے گا تو وہ آپ کے آگے جو ہے فائل لے کر پہنچائے گا, پھر اس کے بعد اوپر جائے تو مطلب آپ کو نوکری چاہیے تو 3 سے 5 لاکھ روپے دے دیں, آپ کو نوکری مل جائے گی. وہ چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لیے جو کہ بیچارے نہیں ہوتے, نائب کاسب اس طرح کے پیون اس ٹائپ کے. تو یہ تو ان کی حالت ہے. انہوں نے تو دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک یہ جو ہم بہت ساری چیزیں باتیں ہوتی ہیں عدالتوں کی اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, کسی چیز کے اوپر آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ اگر اس ایکشن پہ کام کیا جائے کہ ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں پلس مائنس ہو جاتی ہیں, آپ 19-20 پہ کہیں کہتے ہیں چلو یار ہو گیا, آنکھیں بند کر لیں, لیکن اس طرح تھوڑی ہوتا ہے جس طرح یعنی کہ بغیر کسی مطلب کہتے ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے مطلب کتنا پیٹ آدمی ایک روٹی کھا لے گا یار, آدھی روٹی, وہ سالے 2 روٹی بھی کھا لیں گے, 4 روٹی بھی کھا لیں گے, 10 روٹی تو 10 روٹی کھا لیں گے, اور اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھر رہا, اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھر رہا, اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھر رہا, اور چاہیے ان کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم نہ ہونے والی. اور ابھی آپ کو اگر یاد ہو جس وقت یہ لاسٹ ابھی 2-2.5 سال پہلے جب یہ نیب وغیرہ چھاپے مار رہی تھی, آغا سراج درانی گھر پہ جب چھاپا مارا گیا تھا, وہ یاد ہے جب پورے ٹی وی دکھا رہا تھا لائیو, جب ان کے تہہ خانے کے اندر آغا صاحب خود جا کے نوٹ جلا رہے ہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں, شرجیل میں نے گھر سے 2 ارب روپے نکلے. اور تو یہ سب چیزیں کیا نظر نہیں آ رہی ہیں حالتوں کو کہ یہ لوگ, اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں چیف جسٹس ہو کے کمرے میں پہنچتا ہے, ثاقب تھا نا یہ جو, ہاں ثاقب نثار, جس وقت یہ ہوٹل میں تھا, تو وہاں پہ شراب کی
बोतलें पकड़ी गई। नहीं सर, वो शहद था। वो शराब की बोतल, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो शराब की बोतल को शराब नहीं साबित कर सके, वो शहद निकल गया। और लेबोरेटरी में भी उसका अब आप बताएं कि हम कहाँ इंसाफ लेने जाएंगे और वो भी अगेंस्ट ऑफ पीपल्स पार्टी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपके पास भी आऊंगी, मुझे बहुत सारे सवाल के जवाब आपको देने हैं जो आज के अभी दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक की कॉल की जा रही है। शॉर्ट ब्रेक